بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فکر و خبر کے اسٹوڈیو سے میں سید احمد یات ندوی۔ آج کے خبر نامے میں دیکھیے، کرناٹکا میں لاک ڈاؤن کو بڑھانے کے حق میں ٹیکنیکل ایڈوائزری کمیٹی۔ کاشی میں کورونا متاثرین کی لاشیں کھاتے ہوئے کتے، کیوں ہو رہی ہے اتنی لاپرواہی؟ ویکسین کی دشمن، یہ قبول تو وہ ویکسین رد۔ آخر کون سی ویکسین لگائے عوام؟ سپریم کورٹ کے سابق جسٹس ہیومن رائٹس کمیٹی کے نئے چیئرپرسن منتخب۔ ملک کی جی ڈی پی منفی لیکن سرکار کے بیانات مثبت ہی مثبت۔ بابا رام دیو فنگس کی دوائیں بھی جلد تیار کر کے بازار میں لائیں گے۔ نئی بیماری تو نئی دوا کے ساتھ بے شمار منافع کمائے گی پتنجلی۔ ناظرین، بڑھتے ہیں پہلے خبر کی طرف۔ کرناٹک کی کووڈ-19 ٹیکنیکل ایڈوائزری کمیٹی نے پیر کو سفارش کی ہے کہ ریاست میں لاک ڈاؤن اس وقت تک جاری رہے جبکہ مثبت جانچ رپورٹ 5% سے کم نہیں آتی۔ کمیٹی نے ایک رپورٹ تیار کی ہے جس میں اس نے تجویز دی تھی کہ لاک ڈاؤن 7 جون کے بعد مزید 2 ہفتوں کے لیے بڑھانا چاہیے، جب تک کہ روزانہ نئے مثبت معاملات 5000 سے کم نہ ہوں اور اموات کی شرح 1% سے کم ہو جائے۔ کمیٹی نے متفقہ طور پر سفارشات کا مسودہ تیار کیا ہے۔ بڑھتے ہیں دوسری خبر کی طرف۔ سپریم کورٹ کے سابق جج جسٹس ارون کمار مشرا نیشنل ہیومن رائٹس کمیشن کے نئے چیئرپرسن ہوں گے۔ دی ہندو کے مطابق ذرائع نے بتایا کہ کمیٹی نے سوموار کو ان کے نام پر مہر لگا دی ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ اس عہدے کے لیے 3 سابق چیف جسٹس کو بھی شارٹ لسٹ کیا گیا تھا، لیکن ان سب کو درکنار کر کے کمیٹی نے جسٹس مشرا کو ترجیح دی ہے۔ سلیکشن کمیٹی میں وزیر اعظم نریندر مودی، وزیر داخلہ امت شاہ، راجیہ سبھا کے ڈپٹی چیئرمین ہری ونش، لوک سبھا اسپیکر اوم برلا اور راجیہ سبھا میں اپوزیشن کے رہنما ملکا ارجن کھڑگے شامل تھے۔ کانگریس رہنما کھڑگے نے مشورہ دیا کہ چونکہ NHRC میں زیادہ تر شکایتیں دلت، آدیواسی، اقلیتی کمیونٹی سے جڑی ہوتی ہیں، اس لیے کمیشن میں ان کا کم از کم ایک نمائندہ ہونا چاہیے۔ حالانکہ کمیٹی نے اس سفارش کو قبول نہیں کیا، جس کو لے کر ملکا ارجن کھڑگے نے اپنی مخالفت درج کرائی۔ سپریم کورٹ کے سینئر وکیل پرشانت بھوشن نے اس پر تنقید کرتے ہوئے ٹویٹ کیا، تو ہم مردہ بننے سے زیادہ ایک ناکارہ جسم کے ذریعے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ یہ ایک مثال ہے جو مودی حکومت ہمارے اداروں کے ساتھ کر رہی ہے۔ معلوم ہو کہ جسٹس ارون کمار مشرا اپنے فیصلوں اور بیانات کو لے کر تنازع میں رہے ہیں۔ پچھلے سال فروری میں سپریم کورٹ کے جج کے عہدے پر رہتے ہوئے بھی انہوں نے وزیر اعظم مودی کی تعریف کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ مودی بین الاقوامی سطح پر سراہے گئے اور ایسی شخص ہیں اور وہ دوررس شخص ہیں، عالمی سطح پر سوچتے ہیں اور مقامی سطح پر کام کرتے ہیں۔ اس کو لے کر جسٹس مشرا کو کافی شرمندگی اٹھانی پڑی تھی اور الزام لگایا گیا تھا کہ بیان دکھاتا ہے کہ جسٹس مشرا کس حد تک سرکار کے قریبی ہیں۔ بڑھتے ہیں تیسری خبر کی طرف۔ میڈیکل سائنس اور ڈاکٹروں کے خلاف بیان بازی کر کے تنازع کھڑا کرنے والے بابا رام دیو نے اب اعلان کیا ہے کہ انہوں نے آیوروید کے ذریعے ملک میں پھیل رہی بلیک فنگس کا علاج دریافت کر لیا ہے اور جلد ہی وہ اس کی دوا متعارف کرائیں گے۔ رام دیو نے ہر بار کی طرح اس بار بھی آج تک کے ایک پروگرام کے دوران دعویٰ کیا ہے کہ بلیک فنگس، وائٹ فنگس اور یلو فنگس کی دوا پر کام پورا ہو چکا ہے۔ 1 ہفتے کے اندر وہ اسے لانچ کرا دیں گے۔ ادھر ڈاکٹر رام دیو سے اس قدر نالہ ہیں کہ ان کے خلاف تھانوں میں ایف آئی آر کر کے ساتھ ہی آج یعنی 1 جنوری کو ان کے خلاف یوم سیاہ منایا جا رہا ہے۔ خیال رہے کہ رام دیو کی پتنجلی کی جانب سے بازار میں لائی گئی کورونل پر تمام طرح کے سوالات اٹھتے رہے ہیں۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ ان کی دوا سے کورونا سے شفا حاصل ہوتی ہے، اس کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے، لیکن اس سے نقصانات بھی ہوتے ہیں، اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اس سب کے باوجود رام دیو نہ صرف نئی دوا تیار کرنے کے لیے اعلان کر رہے ہیں بلکہ ڈاکٹروں کے خلاف بھی لگاتار بیانات دے رہے ہیں۔ رام دیو نے کہا ہے کہ تنازع کے باوجود میں لوگوں کی 18 گھنٹے خدمت کر رہا ہوں، بہت جلد 1 ہفتے کے اندر بلیک فنگس اور یلو فنگس اور وائٹ فنگس کا علاج آیوروید کے ذریعے فراہم کرنے والا ہوں۔ کام ہو چکا ہے اور آزمائش حتمی مرحلے میں ہے، تاہم حال فنگس کی دوا بنا رہے ہیں۔ رام دیو نے اس موقع پر بھی ڈاکٹروں کی تنظیم IMA کو ہدف تنقید بناتے ہوئے کہا کہ IMA نہ تو کوئی سائنسی ادارہ ہے اور نہ ہی اس کے پاس کوئی لیب یا سائنسدان موجود ہے، یہ تو محض ایک NGO ہے۔ ہندوستان میں کورونا وبا کی دوسری لہر میں بھی معیشت کو زبردست نقصان ہوا ہے۔ حکومت
ہند کے تازہ اعداد و شمار کے مطابق مالی سال 2020-21 میں جی ڈی پی 7.3% کی گراوٹ درج کی گئی تھی۔ گزشتہ سال یہ 4% رہی تھی، حالانکہ سال کی 34 سہ-ماہی جنوری مارچ میں جی ڈی پی شرح ترقی 1.6% درج ہوئی تھی۔ غورطلب ہے کہ گزشتہ سال مارچ میں جب کورونا وبا کی پہلی لہر آئی تھی، اس نے ملک کی معیشت کو زبردست نقصان پہنچایا تھا۔ ملک بحران کے دور میں چلا گیا تھا۔ لگاتار 2 سہ-ماہی اپریل سے جون اور جولائی سے ستمبر میں ہندوستان کی جی ڈی پی منفی ترقی درج ہوئی تھی۔ جون کی سہ-ماہی میں تو جی ڈی پی تقریباً 34% کی تاریخی گراوٹ تک پہنچ گئی تھی۔ اب جبکہ ملک میں کاروبار اور معیشت بند ہیں، روزگار بند ہیں، ملازمتیں ختم ہو چکی ہیں اور لاک ڈاؤن کے کھلنے تک ملازمتیں اور معیشت کے بڑھنے کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن پھر بھی دیکھنا ہوگا کہ اگلی سہ-ماہی میں یہ گراوٹ یا اس میں کتنی ترقی ہوتی ہے۔ اتر پردیش شیعہ وقف بورڈ کے رکن وسیم رضوی نے کچھ روز پہلے قرآن پر دوبارہ متنازع بیان دیا تھا، جس کے بعد مسلمانوں نے سخت الفاظ میں مذمت کی تھی۔ آج شیعہ عالم دین مولانا کلب جواد نقوی نے علماء کرام کے ساتھ پولیس کمشنر سے ملاقات کر کے وسیم رضوی کے خلاف شکایت درج کرائی ہے اور مطالبہ کیا کہ وسیم رضوی پر کارروائی یقینی بناتے ہوئے گرفتار کیا جائے، ورنہ ہم لوگ حضرت گنج میں اپنی گرفتاری دیں گے۔ مولانا کلب جواد نقوی نے کہا کہ وسیم رضوی اپنے لوگوں کے ذریعے خود کو فون کروا کر خلفائے راشدین کے خلاف گالی گلوچ کرتا ہے تاکہ شیعہ سنی آپس میں جھگڑا کریں، اور یہ وہ اس لیے کر رہا ہے شاید اسے سرخیوں میں بنا رہنا پسند ہو۔ بڑھتے ہیں اس خبر کی طرف جس نے ہندوستان کا نام پورے عالم میں خراب کر کے رکھا ہوا ہے۔ اتراکھنڈ سے سنسنی خیز خبر سامنے آئی ہے۔ اترکاشی کے مقامی لوگوں نے دعویٰ کیا ہے کہ یہاں واقع کیدار گھاٹ پر کورونا سے فوت ہونے والے افراد کی جلی لاشوں کو کتے کھا رہے ہیں۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ ممکنہ طور پر ان لاشوں کو گنگا ندی میں پھینک دیا گیا تھا اور تیز بارش کے بعد یہ لاشیں ندی کے کنارے پہنچ گئیں اور گند محسوس ہونے کے بعد کتے اسے کھانے کے لیے پہنچ گئے۔ مقامی بلدیہ کے صدر نے کہا کہ مقامی لوگوں کی شکایت موصول ہونے کے بعد ہم نے ایک شخص کو مقرر کر کے جلی لاشوں کو دوبارہ چتا میں جلانے کو کہا ہے۔ حال ہی میں کووڈ متاثرین کی سینکڑوں لاشیں اتر پردیش اور بہار میں دریاؤں کے نیچے تیرتے ہوئے پائی گئی تھی۔ خیال کیا جاتا ہے کہ خوف، لکڑی اور آخری رسومات کے اخراجات کی وجہ سے بظاہر ان کے رشتہ داروں نے انہیں ندی میں پھینک دیا تھا، جبکہ بہت سے خاندان ندی کے کنارے ریت میں مردوں کو دفن کر رہے ہیں۔ حال ہی میں اتر پردیش کے اناؤ اور فتح پور اضلاع میں گنگا میں کئی درجنوں لاشیں تیرتی ہوئی پائی گئی تھی، جس نے مہلک کورونا وائرس کے پھیلاؤ پر خدشات کو جنم دیا تھا۔ مغربی بنگال کے چیف سیکریٹری کے معاملے میں ممتا بنرجی نے ایک بار پھر مودی حکومت کو دھول چٹائی۔ الپن بندو پادیائی مرکز کی جانب سے ان کی میعاد میں کی گئی 3 ماہ کی توثیق کو قبول نہ کرتے ہوئے پیر کو ملازمت سے سبکدوش ہو گئے، جس کے فوراً بعد ممتا بنرجی نے اعلان کیا کہ وہ 3 برسوں کے لیے بندو پادیائی کو اپنی حکومت میں چیف ایڈوائزر کے طور پر مقرر کر رہی ہیں، جس کا اطلاق منگل سے ہوگا۔ ممتا بنرجی نے یاد رہے کہ ممتا بنرجی نے الیکشن کے بعد حکومت کی باگڈور سنبھالنے کے 5ویں ہی دن مرکزی حکومت سے اپیل کی تھی کہ ریاست کے چیف سیکریٹری الپن بندو پادیائی جو 31 مئی کو سبکدوش ہو رہے ہیں کی خدمات میں 3 ماہ کی توسیع کر دی جائے۔ مودی حکومت نے ریاستی حکومت کی اس درخواست کو قبول کرتے ہوئے توسیع کے احکامات جاری کر دیے تھے، تاہم اب تک بندو پادیائی نے اسے قبول نہیں کیا تھا۔ اس بیچ وزیر اعظم کی قیادت میں سمندری طوفان سے متعلق جائزہ میٹنگ کے بعد مرکزی حکومت نے بندو پادیائی کو مرکز واپس بلا لیا۔ انہیں 31 مئی کو دہلی میں حاضر ہونے کا حکم دیا گیا تھا۔ بندو پادیائی جنہوں نے ملازمت میں توثیق کو قبول نہیں کیا تھا، پیر کو سبکدوش ہونے کا فیصلہ کیا اور ان کے سبکدوشی کے فوراً بعد ممتا بنرجی نے انہیں اپنی حکومت کا چیف ایڈوائزر مقرر کر لیا ہے۔ ممتا بنرجی نے بندو پادیائی کو چیف مشیر کار بنانے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اے کے ترویدی ریاست کے چیف سیکریٹری ہوں گے، تاہم مرکزی حکومت نے الپن بندو پادیائی کے خلاف کارروائی کی ہدایت دیتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ بڑھتے ہیں عالمی خبروں کی طرف۔ یورپی یونین نے فیصلہ کیا ہے کہ 27 رکن ممالک اور ریاستوں میں بیرونی ملک سے آنے والے صرف ایسے افراد کو اجازت دی جائے گی جنہوں نے ماڈرنا، فائزر، ایسٹرازینیکا اور جانسن اینڈ جانسن کی ویکسین لگوائی ہوئی ہو۔ اس حوالے سے یورپی یونین کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ یورپی یونین ڈرگ اتھارٹی نے اب تک صرف انہی 4 کورونا ویکسین کی اجازت دی ہے، اس لیے ان کے سوا دوسری ویکسین لگوانے والوں کو رکن ممالک میں داخلے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یورپی یونین کے اس فیصلے سے بھارتی، چینی اور روسی ویکسین لگوانے والے افراد
ان ممالک میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ اس کے قبل سعودی عرب نے بھی چین کی کورونا ویکسین لگوانے والوں کے داخلے پر پابندی کا اعلان کیا تھا۔ شاید اسی کو دیکھتے ہوئے عالمی ادارہ صحت کی سالانہ اسمبلی نے ایک قرارداد منظور کی ہے، جس میں مستقبل میں عالمی وباؤں سے بہتر طور پر نمٹ سکنے کی تیاری کی غرض سے ایک نئے بین الاقوامی سمجھوتے پر مذاکرات کرنا طے پایا ہے۔ لیکن وہیں عوام پریشان ہے کہ آخر ویکسین لگائیں تو لگائے کون سی؟ وہیں عالمی ادارہ صحت نے اعلان کیا ہے کہ مستقبل میں کرونا وائرس کی مختلف تبدیل شدہ شکلوں کے نام، یعنی کب تک تبدیل ہوتے رہیں گے اس کو تو انہوں نے واضح نہیں کیا ہے، لیکن جب تک تبدیل ہوتے رہیں گے ان کے شکلوں کے نام یونانی حروف تہجی کی نسبت سے رکھے جائیں گے۔ اس کا مقصد ممالک کی ساکھ کو نقصان سے بچانا ہے جہاں یہ وائرل میوٹیشنر پہلی بار دریافت ہوئے تھے، تاہم یونانی حروف تہجی کی وجہ سے کرونا وائرس کی ذیلی قسموں کے سائنسی نام متاثر نہیں ہوں گے، اور وہاں پر ان کو B117 B1351 اور اسی طرح P1 جیسے نام انہیں جس ملک میں پائے جائیں گے اس ملک کے حساب سے اس کو اس اعتبار سے اس کو سیریل نمبر دے کر اور حروف تہجی کے اعتبار سے اس کو نام دیے جائیں گے۔ ناظرین، فی الحال خبرنامے میں اتنا ہی، تب تک اپنا خیال رکھیے، دیجیے اجازت، پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی دوسرے خبرنامے میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل فکر و خبر ٹی وی کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ مزید خبروں کے لیے لاگ ان کریں فکروخبر.com۔